الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادران گرامی قدر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے زمانے کے بہت سارے واقعات برائے عبرت و نصیحت ہمارے لیے ذکر فرمائے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ایک عجیب قصے کا اور عبرتناک قصے کا آپ کے سامنے ذکر کریں گے، جس میں کہ بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آئی ہے، آپ نے فرمایا لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ، بچپن میں ماں کی گود میں کسی نے بات نہیں کی سوائے 3 بچوں کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو مریم علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور دوسرے جریج والا بچہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جریج ایک عبادت گزار آدمی تھے، انہوں نے شہر سے باہر نکال کر نوکیلی بلندی والا ایک مکان بنا لیا، ایک ایسا مکان بنایا جس میں اوپر جا کر سرا نوکیلا بن جاتا ہے۔ عام طور پر پہلے عبادت گاہیں اسی انداز کی تعمیر کی جاتی تھیں، تو چنانچہ انہوں نے اپنی عبادت گاہ بنا لی اور اس میں رہنے لگے۔ ان کی ماں ایک دن ان کے پاس آئیں۔ ظاہر بات ہے بچہ بھلے بڑا ہو جائے، ماں کی مامتا بچے کو دیکھنا چاہتی ہے، ماں بچے سے ملنا چاہتی ہے، والدین کو اشتیاق ہوتا ہے اپنے بچوں کا، ماں کو زیادہ ہی۔ تو اس لیے ماں ایک دن ان کی عبادت گاہ تک پہنچ گئی، جس وقت کی وہ اپنی صلاۃ میں، اپنی نماز میں مشغول تھے۔ ماں نے پکارا، کہا اے جریج۔ انہوں نے کہا یا اللہ، ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف میری صلاح ہے، میں صلاۃ پڑھوں، صلاۃ میں مشغول رہوں یا ماں کا جواب دوں؟ چونکہ عبادت گزار تھے، عالم نہیں تھے، شرعی علم نہیں تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر جریج عالم ہوتے، شریعت کی سمجھ رکھتے، فقہ کا علم ہوتا، تو انہیں یہ بات معلوم ہوتی کہ نفلی عبادت کو توڑ کر ماں کا جواب دینا چاہیے، لیکن اپنی نادانی کی بنا پر انہوں نے یہ سمجھا کہ صلاۃ اللہ کا حق ہے، میں صلاۃ توڑ کر ماں کو کیسے جواب دے سکتا ہوں۔ وہ اپنی صلاۃ میں لگے رہے، یہاں تک کہ ماں پکار کر گھر کے باہر ہی سے واپس لوٹ گئی۔ جب اگلا دن ہوا، ماں دوبارہ آئی، اور جب وہ پہنچی اس وقت بھی وہ صلاۃ میں لگے ہوئے تھے۔ ماں نے پکارا اے جریج۔ انہوں نے پھر یہی دل میں سوچا، یا اللہ، اے میرے مالک، اے میرے رب، ایک طرف میری ماں آواز لگا رہی ہے، ایک طرف تیری عبادت ہے، میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ چنانچہ انہوں نے
صلات ہی کو اختیار کر لیا اور اسی میں لگے رہے۔ ماں دوسرے دن بھی واپس چلی گئی۔ اگلا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، ماں پھر آئی پورا شوق لیے، بیٹے کو دیکھنا چاہتی تھی، بیٹا کس حال میں ہے، بیٹا مجھ سے بات کرے، میں اسے دیکھوں، وہ تڑپ، وہ لگن، وہ مامتا۔ لیکن جب وہ پہنچی اس وقت بھی یہ صلات میں مشغول تھے۔ ماں نے پکارا، یا جریج۔ بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ انہوں نے اس پر ایک بالا خانہ بنا رکھا تھا، یعنی فرسٹ فلور پر، زمین پر، گراؤنڈ فلور پر نہیں بلکہ فرسٹ فلور پہ رہتے تھے، بلندی پہ رہتے تھے، اونچائی پہ رہتے تھے۔ اس نے ہاتھ کو یوں رکھ کر کے اوپر دیکھ کر کے تاکہ آواز وہاں تک پہنچے، جریج جریج کہہ کے پکارا، لیکن یہ اپنی صلات میں مشغول رہے۔ انہوں نے پھر وہی بات سوچی کہ یا اللہ، ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف میری صلات ہے، میں کیا کروں؟ اور انہوں نے صلات کو ماں کا جواب دینے پر ترجیح دی، صلات میں لگے رہے۔ ماں کو غصہ آ گیا اور اس نے بد دعا کر دی، یا اللہ اس کو موت نہ آئے، یہاں تک کہ بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر! ماں کی بد دعا اور باپ کی بد دعا، والد اور والدہ کی بد دعا اولاد کے حق میں انتہائی خطرناک ہے۔ ان کی دعا جس طرح منفعت بخش ہے، اسی طرح ان کی بد دعا بہت نقصان دہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک مظلوم کی دعا، دوسرے مسافر کی دعا، اور تیسرے باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، والد کی دعا۔ تو والد میں والدہ بھی شامل ہے، والد ولادت سے ہے تو اس لفظ میں دونوں شامل ہیں، یعنی ماں باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، اولاد کے حق میں یہ رد نہیں ہوتی اگر وہ دل سے اخلاص کے ساتھ وہ دعا یا بد دعا کر دیں۔ ماں نے یہ بد دعا کر دی اور پھر کیا ہوا؟ بنو اسرائیل میں ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھ کر جریج اور ان کی عبادت کا چرچا کر رہے تھے۔ انہی میں ایک بدکار، زانیہ اور فاجرہ عورت تھی۔ لوگ اس کے حسن کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اس نے ان لوگوں سے کہا، اگر تم چاہو تو میں جریج کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لوں، انہیں بھی فتنے میں ڈال دوں۔ میرا حسن، میرا جمال زہد شکن اور تقوی شکن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ فاسق و فاجر ہوتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں سب انہی کے راستے پہ چلیں۔ وہ نیکوں کو نیک رہنے دینا نہیں چاہتے، نیکوں میں خامیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، نیکوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، تاکہ معاشرے میں نیک لوگوں کا جو اثر ہوتا ہے، نیک لوگ جو کھڑے ہو کر کے برائیوں کا رد کرتے ہیں، جو برائیوں کو کم کرنے کے لیے ان کی محنتیں اور کوششیں ہوتی ہیں، ان کوششوں کو پنپنے نہ دیا جائے، برائیوں کو مٹانے کے لیے ان کے جو واعظ ہوتے ہیں ان کو مؤثر نہ ہونے دیا جائے۔ اس لیے ہمیشہ بروں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نیک لوگ بھی برے ہو جائیں اور برائی میں پھنس جائیں تاکہ ان کی آواز بے اثر ہو جائے۔ چنانچہ یہ عورت بدکار، زانیہ، یہ پہنچی اور اس نے اپنے آپ کو جریج پہ پیش کیا، ان کو رجھانا چاہا، ان کو پھنسانا چاہا، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ایک وہ شخص جو اپنی زندگی کو اللہ کی محبت میں اور اللہ کے عذاب کے خوف سے اور اللہ کے جنت کی لالچ میں جو سب کچھ چھوڑ چکا ہو، دنیا کو تج چکا ہو، وہ ایک زانیہ اور بدکار عورت کو منہ لگائے گا؟
بدکار عورت جس کا چہرہ تک دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ اس سے اپنا منہ کالا کرے گا؟ انہوں نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ اور ظاہر بات ہے ایسی عورتیں جنہیں اپنے حسن پہ ناز ہوتا ہے، جو سمجھتی ہیں کہ کسی کو بھی فتنے میں ڈال سکتی ہیں، جب یہ صورتحال ان کے سامنے آ جائے تو وہ اس کو اپنے لیے چیلنج سمجھتی ہیں اور اس کو اپنی بڑی ناکامی تصور کرتی ہیں، اس لیے بہت برے انداز میں اس کا بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ اس لیے ایک چرواہا جو وہیں ان کے عبادت خانے کے آس پاس بکریاں چرایا کرتا تھا اور بارش اور دھوپ سے بچنے کے لیے ان کی عبادت گاہ میں آ کے پناہ لیا کرتا تھا، یہ بدکار عورت اس کے پاس گئی اور اپنے آپ کو اس چرواہے کے حوالے کر دیا، اس سے زنا کروایا، اس کی وجہ سے حاملہ ہو گئی، اور اس کے بعد جب اسے بچہ پیدا ہوا تو اس نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ لوگ آئے اور کہا، جریج اترو، کیا عبادت کا ناٹک کرتے ہو؟ لوگوں نے جب جریج اپنی صلاح میں لگے رہے، اترے نہیں، تو ان لوگوں نے ان کے عبادت خانے کو توڑنا شروع کر دیا، اس پر کدال چلانا شروع کر دیا، اور جب یہ اترے تو ان کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی بات کیا ہے؟ ان کو تو خبر تک نہیں تھی، ان کو تو اطلاع تک نہیں تھی، وہ تو اپنے رب کے ساتھ مشغول تھے، اپنے مالک کی عبادت میں لگے رہتے تھے، فرائض میں، نوافل میں، ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت کتاب میں مشغول ہے۔ انہیں کیا پتہ لوگ کیا سازشیں کر رہے ہیں، لوگ کیا چال چل رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، کیوں یہاں بھیڑ اکٹھا ہو گئی ہے، کیوں ان کا مکان توڑا جا رہا ہے، کیوں ان کی عبادت گاہ گرائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا آخر بات کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ وجہ یہ ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، تو نے اس سے زنا کیا ہے۔ آخر اس کا چہرہ دیکھنا پڑ گیا، جو ماں نے بد دعا کی تھی، بدکار کا چہرہ دیکھنا پڑے۔ اہل ایمان بدکار مرد و عورت کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، وہ تو نیک رہتے ہیں، نیکوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، سچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کو چہرہ تک دیکھنا گوارا نہیں ہوتا۔ آج میرے بھائیوں، دوستو، جوانوں، کیا آج اہل ایمان میں، اہل ایمان جوانوں میں کیا یہ چیز ہے کہ ہم فاجر و فاسق لوگوں کا چہرہ تک دیکھنا نہ پسند کریں؟ لیکن کتنے لوگ ہیں کہ ان چہروں کے، ان صورتوں کے عاشق ہوتے ہیں، چاہے وہ چھپی ہوئی تصویریں ہوں، چاہے وہ اسکرینوں پر ظاہر ہونے والی تصویریں ہوں، ان تصویروں پہ لگے رہتے ہیں، جبکہ ان کا چہرہ دیکھنا یہ انتہائی مذموم عمل ہے، جس کی بد دعا کر دی تھی ماں نے۔ گویا ماں کو بھی یہ بات ایسی تھی جس کے لیے بد دعا کی جائے کہ چہرہ دیکھنا پڑ جائے۔ ان کو آخر چہرہ دیکھنا پڑ گیا بدکار کا، جو وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد میں انہوں نے کہا اچھا مجھے 2 رکعتیں پڑھ لینے دو، میرا رب آج اس قضیے کا فیصلہ فرمائے گا۔ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ میں نے جس رب کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے وہ آج مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے صلاح پڑھی، سلام پھیرا، بچے کے پاس آئے، بچے کے پیٹ میں انگلی رکھ کے کونچا اور اس سے پوچھا، یا غلام من ابوک، اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ لوگوں کو تعجب تھا، لوگ حیرت زدہ تھے، کیا بچہ بولے گا؟ اور بچہ بول اٹھا، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ یہ سننا تھا کہ لوگ چومنے چاٹنے لگے، ہاتھ ملانے لگے، تبرک لینے لگے۔ ظاہر بات ہے، پہلے اتنی دشمنی، پھر اتنی محبت، یہی افراط اور تفریط ہے۔ ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے، نہیں۔ اس کے بعد میں ان لوگوں نے کہا، جب یہ دیکھا کہ یہ بندہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے،
یہ بندہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ بندہ تو پاک باز ہے، یہ بندہ تو گناہوں سے دور ہے، اس پر یہ جھوٹی الزام تراشی کی گئی ہے، اور انہیں اپنی غلطی پر ندامت ہوئی، شرمندہ ہوئے کہ ہم نے ان کا مکان کیوں توڑ دیا، ہم نے ان کا عبادت خانہ کیوں منہدم کر دیا۔ تو پھر کہنے لگے کہ ہم سونے چاندی سے آپ کی عبادت گاہ پھر سے تعمیر کر دیتے ہیں۔ دنیا کا بدلہ اور بہتر انداز میں دنیا پیش کرنے لگے۔ دنیا داروں کو کیا سوجھے گا، دنیا ہی سوجھے گی، لیکن جو اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے، جو اللہ کی جنت کا آرزو مند ہوتا ہے، جو جہنم سے ڈرا ہوا ہوتا ہے، اسے دنیا اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے سونے اور چاندی کی عبادت گاہ نہیں چاہیے، بس سر چھپانے کے لیے جس طرح میں نے مٹی کی اپنی عبادت گاہ بنائی تھی ویسے ہی مٹی کا پھر بنا دو۔ اور پھر ان لوگوں نے ایسا کیا۔ تو یہ دو ہو گئے جنہوں نے بچپن میں گفتگو کی، ماں کی گود میں گفتگو کی، پہلے عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے یہ جریج عابد کو جس بچے کے بارے میں الزام لگایا گیا تھا وہ بچہ بول پڑا۔ اللہ تعالیٰ جو بڑے ہونے کے بعد بولنے کی صلاحیت دیتا ہے، اسی نے اپنے ایک نیک بندے کی عزت و پارسائی کے تحفظ کے لیے بچپن ہی میں اسے قوت گویائی عطا کر دی۔ آگے دیکھتے ہیں تیسرے بچے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ وہ تیسرا بچہ جس نے گود میں گفتگو کی، ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر کشی کرتے ہوئے اپنے انگوٹھے کو اپنے منہ میں ڈال کے اور چوس کے بتا رہے تھے کہ اس طرح سے وہ بچہ ماں کا دودھ پی رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسی دوران ایک شخص اپنی شاندار سواری پر سوار ہو کر اور اپنے عمدہ اور نفیس پوشاک کو زیب تن کیے ہوئے ادھر سے گزرا۔ اس کی ماں نے اس شخص کو دیکھ کے کہا، یا اللہ میرے بیٹے کو اس آدمی جیسا بنا دے۔ اس بیٹے نے ماں کے دودھ کو چھوڑ کر اس پر نظر ڈالی جس کی طرح بننے کے لیے اس کی ماں نے دعا کی تھی، اسے دیکھا اور اس کے بعد بول پڑا، یا اللہ مجھے تو اس شخص کی طرح مت بنانا۔ اور پھر وہ ماں کا دودھ پینے میں لگ گیا، پھر پستان چوسنے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد ادھر سے ایک لونڈی کا گزر ہوا جسے لوگ مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، جس پر تہمت لگا رہے تھے، تو نے بدکاری کی ہے، تو نے چوری کی ہے، اور وہ صرف یہ کہتی جا رہی تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا رب، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کارساز ہے۔ وہ اپنے اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ ماں نے کہا، یا اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ بنانا۔ بیٹے نے دودھ پینا چھوڑ کر اس کی طرف نگاہ ڈالی، اسے دیکھا، اور اس دودھ پیتے بچے نے کہا، یا اللہ مجھے اسی طرح بنانا۔ جب ماں نے یہ صورتحال دیکھی، ورنہ کون ماں سمجھتی ہے کہ اس کا بچہ بات کر سکے گا، اس کا بچہ بول سکے گا، تو پھر وہ اپنی گود میں موجود اس بچے سے وہ محو گفتگو ہوئی، اور اس نے کہا، یہ تو نے کیا کہا ہے؟ میں نے اس شاندار سواری پر سوار خوش پوش اور خوش پوشاک شخص کے بارے میں دعا کی کہ تو ایسا بن جا، تو نے کہا مجھے ایسا نہیں بننا، یا اللہ مجھے ایسا مت بنانا۔ اور یہ جو ماری جا رہی ہے، جس پر زنا اور چوری کا الزام ہے، جب اس سے کے بارے میں نے دعا کی کہ تو اس طرح نہیں ہونا، تو تیرا کہنا ہے کہ اے اللہ مجھے اسی طرح بنانا، آخر کیا بات ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ جب وہ خوش پوشاک شخص گزرا اور تم نے یہ دعا کی
کہ اللہ میرے بیٹے کو اسی جیسا بنانا، تو میں نے یہ کہا کہ اللہ مجھے ایسا مت بنانا، کیونکہ وہ شخص ظالم و جابر تھا، اور جب وہ لونڈی گزری کہ جسے لوگ مار رہے تھے اور جس پر چوری اور زنا کا الزام لگا رہے تھے، اور تم نے دعا کی کہ میرے بیٹے کو اس طرح بنانا، تو میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس طرح مت بنانا، کیونکہ وہ زانیہ نہیں تھی، وہ چور نہیں تھی، وہ مظلوم تھی، وہ پارسا تھی، وہ آخرت میں اللہ کے یہاں نیک تھی، اور ان لوگوں میں سے تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں انعام سے نوازے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا یا اللہ مجھے اس طرح بنانا، مجھے ظالم نہیں بنانا، مجھے ایسا نہیں بنانا جو دنیا کی نظروں میں تو بہت اچھا ہو لیکن اللہ کی نظر میں حقیر ہو، مجھے ایسا نہیں بنانا، مجھے ایسا بنانا کہ دنیا کی نظروں میں چاہے جیسا ہو لیکن اللہ کی نظر میں معزز ہو، اللہ کی نظر میں مکرم ہو، اس لیے میں یہ چاہتا تھا۔ تو بہرحال یہ واقعہ اپنے اندر بہت عبرت رکھتا ہے، اور یہ حدیث بہت عبرت و نصیحت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو پڑھنے، ان میں غور و فکر کرنے اور ان کو اپنی زندگیوں میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔